ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں امریکہ میں اور ایران میں ایک کسی معاہدے کے حوالے سے جس کو کہا جا رہا ہے میمورینڈم آف پیس، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. جی امبیسڈر مسعود خان صاحب، آپ بتائیے گا ایران میں یو مسٹ بی ویری کلوزلی واچنگ کہ وہاں بھی ڈیبیٹ کچھ چل رہی ہے، کچھ نہیں چل رہی، لیکن مختلف راہ سامنے آ رہی ہیں. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا دورہ بڑا کامیاب رہا تھا اور ان کی تمام سٹیک ہولڈر سے دوبارہ ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے ان کے واپس آنے کے بعد اور جو ان کی تجویز ہے وہ امریکہ کے حوالے کرنے کے بعد جو وہاں سے بیانات آئے ہیں اس میں قابل ذکر جو ہے وہ صدر پزشکیان کا ہے. انہوں نے کہا کہ جو حتمی فیصلے وہ رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خمینی کریں گے اور ان کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کرے گی، جس کا مطلب ہے کہ دوبارہ جو ولایت فقیہ کا نظام ہے اس کی برتری وہاں ثابت کی جا رہی ہے. اس نظام کا تسلسل ابھی موجود ہے، اور خاص طور سے جو نئی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جو ہے انہوں نے بھی اس پروپوزل کو انڈورس کیا ہے. تو اس لیے وہاں بھی ایک قسم کا خوشی کا تاثر ہے، اگرچہ وہ اسے چھپا رہے ہیں کیونکہ یہ کہیں قبل از وقت نہ ہو اور ان کے لیے کوئی سرپرائز نہ ہو جیسے کہ ان ماضی میں بھی ہوئی تھی. دوسرا یہ ہے کہ ان کی ڈائنامکس اس قسم کی ہیں کہ ان کے لیے کچھ معاملات پہ ایگری کرنا بڑا مشکل ہوگا. اگر امریکہ نے جو نئی شرائط لگا دی، مثال کے طور پر آبنائے ہرموز کے حوالے سے، اس کی ساورن گورننس کے حوالے سے، میں نے جیسے کہ پہلے کہا تھا ٹول کے معاملے میں شاید وہ رعایت کر دیں. دوسرے میں یہ کہوں گا کہ ابھی جو ہے فوری طور پر جو ہے جو ہی یہ عمل شروع ہوتا ہے، یعنی امن کا عمل یا پیس کیپنگ کا عمل، کیونکہ اب ہم پیس میکنگ سے پیس کیپنگ کی طرف جائیں گے، تو اس میں یہ ہے کہ نیول ڈی کنفلکشن چاہیے ہوگی جس میں ایران اور تمام خلیجی ریاستوں کی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہوگی، امریکہ کے تعاون کی ضرورت ہوگی، اور اس کے علاوہ کچھ لینڈ مائنز بھی وہاں ہیں ان واٹرز میں وہ، اور پھر جو ہے ان میں جو ہے اس قسم کا اشتراک بہت ضروری ہے. دوسرے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس میں کہ جو اسرائیل کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کرے گا. کل جو ہے اسرائیل کے اخبارات، خاص طور سے میں ٹائمز آف اسرائیل کا ذکر کروں گا، انہوں نے ایک فرنٹ پیج پہ ایک سٹوری چھاپی تھی. اس نے کہا کہ وزیر اعظم نتن یاہو فارغ کر دیا گیا ہے. وہ پہلے جو ہے جب جنگ کا آغاز ہوا تھا تو کاکپٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، کو پائلٹ تھے، اور اب جو ہے ان کو وہاں سے نکال کر اکانومی کلاس میں بھیج دیا گیا ہے، یعنی فرسٹ بھی نہیں ہے بائی دی امریکنز. جی اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو جہاں تک صدر ٹرمپ کی سیاست ہے وہ ان کے بارے میں شرط لگائی جا رہی تھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دور میں کہ دوبارہ منتخب نہیں ہو سکتے، اگرچہ جو ڈیموکریٹک پارٹی کی کینڈیڈیٹ بہت کمزور تھی، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھ رہے تھے کہ صدر ٹرمپ منتخب نہیں ہو سکتے. انہوں نے اپنے تمام ناقدین کو، جو لوگ بھی شک کر رہے تھے، ان کو غلط ثابت کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کو جو امریکہ میں ہے، جس کا ان کو سامنا ہے، وہ اسے سنبھال لیں گے. اور کچھ لوگ یہ قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ جو اگر وہ فرض کیجئے کہ امریکہ کے کچھ ناقدین جو ہے وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ کمزوری کا ایک سگنل ہے، صدر ٹرمپ نے بے مقصد ایک جنگ لڑی اور اس کے بعد وہ جنگ بے نتیجہ رہی اور وہ واپس آئیں، لوٹ کے آئیں اتنے اخراجات کے باوجود، میس موبلائزیشن آف دیئر آرماداز. اور یہ بھی لوگوں کے لیے باعث حیرت ہے کہ بھئی دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو ہے 3 ایئر کرافٹ کیریئرز، 20 ڈسٹرائرز، اور اس کے بعد ایمفیبین فورسز اور پیرا ٹروپرز اور جو 82nd ایئر بورن، یہ سارے کے سارے ایک ایران جیسے ملک کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. اور ایران جو ہے یعنی وہ اس میں مورخ یہ لکھے گا کہ اور اسرائیل جو اس خطے کی سب سے بڑی عسکری طاقت ہے، ان دونوں نے مل کے اس کے اوپر حملہ کیا اور ایران سروائیو کر گیا. تو وہ الفاظ کوئی بھی چنے کہ جنگ میں ہار ہوئی یا جیت ہوئی، اس کا یہ تاثر ضرور رہے گا اور اس کا عالمی نظام کے اوپر بھی کوئی اثر ہوگا. جہاں تک مڈ ٹرم الیکشنز ہیں اسے صدر ٹرمپ سنبھال لیں گے، اور میں سمجھتا اپنی میگا بیس کو بھی وہ کنسالیڈیٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ڈائنامکس سارے کے سارے جو ہے وہ ایران کی جنگ سے متعلق نہیں ہیں، ان کی ڈومیسٹک ڈائنامکس ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے ڈیموکریٹس جو ہے ان میں اس وقت اچھی خاصا ایک ڈس آرڈر پایا جاتا ہے، ان میں لیک آف لیڈرشپ بھی ہے، لیک آف ڈائریکشن بھی ہے.
इसलिए मैं समझता हूँ कि ही विल बी एबल टू सर्वाइव. और ये है. अच्छा, इसमें एक चीज जिसका जिक्र करूं अगर आपकी इजाजत हो. जी फरमाइए. जो पाकिस्तान ने मिसाली किरदार अदा किया है, इस वजह से नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, इस वजह से कि मैं जो है सफारतकारी की तारीख का तालिब इल्म भी हूँ. तो मैं आपको बताऊंगा कि न सिर्फ यानी ये मैं 20वीं और 21वीं सदी की सफारती तारीख का जिक्र कर रहा हूँ कि किसी मुल्क को इस किस्म का मकाम नहीं मिला, इस किस्म की जिम्मेदारी नहीं मिली एक अकेले मुल्क को. नो डाउट. पाकिस्तान ने पहले इलाकाई एकता पैदा की, फिर जो है आलमी सतह पे मदद हासिल की. चीन, रूस, यूरोपियन काउंसिल, उसके बाद अमेरिका और ईरान जो एक दूसरे के साथ मुतहारिब थे, दुश्मन थे 47 साल. ऐसी बात है. दोनों का ट्रस्ट पाकिस्तान एब्सोल्युटली, बिल्कुल. तो इसीलिए सब लोग जो है पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं. बिल्कुल ऐसी, यही बात आप सही बिल्कुल फरमा रहे हैं. और इसमें जैसे आपने कहा अमेरिका का रोल है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इसको लेके चल रहे हैं, ही मेक इट लुक लाइक सम काइंड ऑफ विक्ट्री. लेकिन बहुत बड़ी शर्त यह है कि इजराइल को किस तरह रेन इन कर सकते हैं. ब्रेक के बाद आएंगे नाज़रीन, इस पर बात करेंगे. और जो मसूद खान साहब फरमा रहे थे उससे तो लगता ये है कि उनका ख्याल ये है कि अमेरिका अग्री कर गया हुआ है बेसिकली इन चीज़ों पर, चाहे वॉर रेपरेशंस हैं, चाहे अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स वगैरह है. बहरहाल ब्रेक के बाद बात करते हैं. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. जी प्रोफेसर आदिल नजम साहब, ये बताइएगा कि क्या हम ये समझे कि अमेरिका में बेसिकली ऑब्वियसली पॉलिटिकल तो बैक एंड फोर्थ होगा, लेकिन ये कुछ जो बुनियादी चीजें हैं उस पर अंडरस्टैंडिंग हो गई है? अमेरिका में पता नहीं हुई है या नहीं हुई है. डोनाल्ड ट्रंप के जहन में उनकी स्टेटमेंट से अगेन बड़ी अनयूजुअली ये लगता है कि हो गई है. एंड अनयूजुअली इसमें ये है कि वो साइन करने से पहले इन अ वे उन्होंने इस बार इंडिकेशन दे दी है कि जी मैं तैयार हूं, और ना सिर्फ उन्होंने दी है, उनके बाद रूबियो साहब ने भी दी है. सो ऑल ऑफ दैट साउंड्स के कुछ पक चुका है और वो आ जाएगा. अब कोशिश और दुआ यही है कि यार वो जो है उस पर साइन हो जाए ताकि हम अगले स्टेप की तरफ निकलें. अच्छा, ये मुझे बताइए, सॉरी प्रोफेसर आदिल नजम, बताएं कि अगर हम आपसे पूछें कि क्या सबसे बड़ा खतरा है. देखिए ना, इजराइल को तो अगर एक दफा, अच्छा यू थिंक नेतन्याहू का इतना खतरा हो सकता है कि इस चीज को डिरेल कर दें? वो को पायलट वाली बात अच्छी थी, लेकिन वो को पायलट नहीं थे ना, वो तो पायलट थे. देखिए एक मैं अगर आपसे एकेडमिक बात, आप दोनों मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं इसमें, लेकिन इस ये तो आपने गप मार दी, लेकिन कोई बात नहीं. नहीं सही बात है. नहीं, मैं बहुत ज्यादा दोनों की बहुत ज्यादा. लेकिन अगर आप देखें ना, 3 फरीक थे इस जंग में. तो मैं भी लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ स्पॉइलर. हम अमूमन इजराइल का नाम लेते हैं स्पॉइलर. स्पॉइलर अमूमन होता है कोई तीसरा पार्टी जो फरीक ना हो लेकिन स्पॉइल कर दे. लेकिन इस जंग में तो जंग शुरू जो हुई वो इजराइल और अमेरिका ने साथ की. बेशक. तो मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि इसलिए नहीं कि होएगा, ये डर बड़ा रियल है. इट इज अ रियल फेयर कि इजराइल एज ए पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट जहन में और अपने अल्फाज में हैज नॉट बीन रेडी. अब वो डोनाल्ड नहीं, व्हाट कैन इट डू आदिल, व्हाट कैन इट डू? लेट्स थिंक. नसीम देखें, एक और भी तो सीज फायर था ना, लबनान वाला. एक गजा का भी तो पीस प्लान था ना. दोनों में इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने कहा अच्छा आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ. मार्च से लेके अब तक लबनान में, जस्ट अलाउ मी दिस, मार्च से लेके अब तक लबनान में 3000 लोग इजराइल शहीद किए. ठीक है, 3000. सीज फायर के बाद की बात मैं ये कह रहा हूं. सो जब इजराइल ने ट्रंप की बात नहीं माननी होती तो वो यस सर कहने के बाद वो कुछ भी कर सकता है. तो इसमें जी, लेकिन थोड़ा सॉरी वो टाइम खत्म हो रहा है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैं ये चाहती हूँ और मसूद खान साहब इसमें आए. देखिए, जो हमें फर्क दिखाई देता है वो ये है कि आदिल इन दिस केस पूरी दुनिया जो है वो इस पर फोकस की है, बिकॉज द होल वर्ल्ड हैज अ स्टेक. और आपने देखा है कि फलस्तीन तो दे सीम टू बी चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड, जहां अमेरिका का ताल्लुक है, जहां बाकी दुनिया का ताल्लुक है, तो वहां तो इन्होंने चलने दिए ये सारा. ये तो साबरा शतिला कोई कयामत से कम था इन दी 80s. तो आज यू आर राइट.
جی یو آر رائٹ. مجھے صرف ہلکی سی جو ابھی تک فرق ہے جو ہرموز کا جو ویپنائزیشن آف ہرموز نے کیا ہے وہ ایک ایسا ایشو آ گیا. ایران واز سکسیسفل ان کریٹنگ این ایشو جس کی نے سٹیکس بڑھا دی پوری دنیا کی. بالکل. اور اگر میں نہیں جانتا ایران کے اندر اس وقت کیا گفتگو ہے لیکن جو تھوڑا بہت نظر آتا ہے اگر ان کا کوئی فیئر ہے وہ یہی رہا ہے پچھلے کچھ دنوں میں اور ہفتوں میں کہ اگر ہم نے یہ جب کھول دیا تو ہمارے پاس یہ جو لیوریج ہے ایسا نہ ہو کہ جب ہم نے لیوریج چھوڑ دی تو پھر کوئی آ جائے کہ نہیں یار تم نے یہ نہیں کیا اس لیے اب میں پھر سے سو دیٹ فیئر جو ہے وہ تہران میں بھی رہے گا. اور میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل کر دے گا کیونکہ یو آر رائٹ دس از ناٹ لبنان. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ تقریباً ہر ہفتے اسرائیل اپنا نقشہ بدل دیتا ہے. بے شک ایسے ہی ہے اور امریکہ خوشی خوشی کرنے دیتا ہے. بن گیا اب جو لبنان تھا وہ اسرائیل بن گیا. تو یہ دس از ناٹ سمپلی کہ سو آئی سیلیبریٹ جو ہوا ہے ظاہر ہے یہ بہت بڑی بات ہے چھوٹی بات نہیں بٹ یہ کہانی ختم ہونے والی ہے سچ نہیں ہے ایک دم. لیکن جیسے لاسٹ پوائنٹ کہ یہ امریکہ نے سب کچھ ہونے دیا اسرائیل کے بارڈرز جو تھے کبھی نہیں بارڈرز وہ ان کو کیا کوانٹیفائی کیا کبھی ان کو فرم اپ نہیں کیا. اسرائیل سیریا میں چلا گیا اسرائیل نے سیٹلمنٹس کی اسرائیل کو ایڈ پیڈ دیتے گئے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ از دیر اے چینج ان ہارٹ جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق ہے کیا وہ اسرائیل کو ول اٹ بی پٹ آن لیش. دیکھیں نا سوال تو یہ ہے الٹیمیٹلی. بالکل بالکل اور لگتا یہی ہے. دیکھیں ایک چیز جو فرق ہوئی ہے ہم نے پچھلے 2 سال میں دیکھا کہ امریکن پبلک اوپینین میں اسرائیل کے بارے میں فرق آیا. اسٹوڈنٹس نے سٹارٹ کیا. میں نے اپنی زندگی میں شاید امریکن پالیسی میں اتنی بڑی چینج نہیں دیکھی. میں سوسائٹل چینج کی بات کر رہا ہوں جو ہم نے اسرائیل کے بارے میں دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ہلکی ہلکی پولیٹیکل لیول پہ کچھ کانگریس پیپل کے لیول پہ آنی شروع ہو گئی. اگین مسعود صاحب has served here for very long time وہ اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں لیکن that has been a major shift. اب ہمیں کچھ دنوں سے ڈونلڈ ٹرمپ میں بھی ایک شفٹ نظر آ رہا ہے کہ اگر ان کی انٹرسٹ یا ان کے پولیٹیکل سروائیول نہیں ہوئی تو وہ فرسٹریٹ ہونا شروع ہوئے اسرائیل سے. لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ نیتنیاہو مان لے گا تو وہ غصہ کھا جاتے ہیں کہ وہ کون ہے ماننے والا میں کہنے والا. ایسی بات ہے. دیٹ ٹینشن از دیئر لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کہانی ختم ہو چکی. کہانی ختم جی بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا آج صاحب اور مسعود خان صاحب. ناظرین اہم معاملات ہیں ان پر ظاہر نظر رہے گی اور اسی دعا کے ساتھ کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.